بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، ایک طرف وبائی صورتحال ہے، دوسری طرف سیاسی ماحول میں بھی گرما گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون جس کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ ہمیشہ سے پاکستانی سیاست کے اندر مختلف قسم کی ڈیلز کرتی آئی ہے، اب ایک بڑی ڈیل کرنے جا رہی ہے، اور یہ ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس ڈیل سے مسلم لیگ نون کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس ڈیل کی ضرورت حکومت کو کیوں پیش آ رہی ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور کہاں تک اس میں کامیابی ہوتی ہے حکومت کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اور مسلم لیگ نون کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی کسی بھی معلومات کو مس نہ کر سکیں۔ جی ویورز، مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ڈیلز کا سہارا لیتی رہی ہے۔ جب بھی یہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس میں اس کو اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ کسی صورت بھی ان فوائد کو حاصل کرنے سے اجتناب نہیں کرتی۔ اصولوں کی سیاست کی جو یہ بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بے اصولیاں اگر ہم کہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ جتنی بھی ترامیم ہوئیں ان سب میں مسلم لیگ نون کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار رہا، تو یہ پہلے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی کچھ سیاسی منظرنامے پر ایسی ہی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کو جو کہ جس کے اوپر بہت سے بیرونی قرضے بھی ہیں، اور وفاق کی جو اگر ہم کہیں ریٹ تو وہ صرف 24 سے 25 کلومیٹر کے ایریے پر ہے، اور باقی صوبوں کے پاس اس قدر زیادہ اختیارات ہیں کہ وہ اپنے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھنے میں یہی آیا، سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے وہاں پہ بھی معزز جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے وہ بھی یہی ہیں کہ حکومت کی ریٹ جو ہے، وزیر اعظم کی ریٹ جو ہے وہ صرف 24 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس پر وہاں تک محدود کر دی گئی ہے، باقی ملک میں اس کے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو تو وہاں پہ بھی وزیر اعظم فیصلے نہیں کرتا بلکہ صوبے اپنے طور پہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کا ہوتا ہے۔ ٹیکس کلیکشن جتنی بھی ہوتی ہے ملک کے اندر، کہا جاتا ہے کہ 5000 ارب روپے کے قریب ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، جس میں سے بڑا حصہ، نصف سے بھی زیادہ قرضوں کے واپسی میں، ادائیگی میں دیا جاتا ہے، وہ بھی سود کی مد میں۔ اور اس کے بعد جو آرمی، ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ہے، وہ اس میں سے بڑا حصہ لے جاتا ہے۔ باقی حکومت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی، وفاق کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کی مد میں صوبوں کو بھی بڑے باری رقوم دے دی جاتی ہیں، اور وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے، وفاق کو مضبوط کیا جائے۔ جو 18ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے منظور کی گئی تھی، اس کو اب ریویو کرنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن موجودہ حکومت کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ اس کو ریویو کر سکے، اس میں ترامیم لا سکے۔ اس کے لیے ترامیم لانے کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وسیع تر قومی مفاد میں، جو کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، وہ مسلم لیگ نون ہی پیش رہتی ہے، اور اس کے عوض وہ اپنے لیے باری قسم کی مراد حاصل کرتی رہی ہے، ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، اور اب اس کو جو ضرورت پڑی وہ کس بات کی ہے اور کون سی وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کس طریقے سے مختلف قسم کی ڈیل کا سہارا لیتی رہی اور اس کو بھی اپنے مفاد میں استعمال کرتی رہی۔ انہوں نے جو پہلی ڈیل کی وہ مشہور زمانہ پرویز مشرف کے ساتھ جو ڈیل تھی ان کی، جلا وطنی کی ڈیل، اور 10 سال کے لیے یہ بیرون ملک انہوں نے خود کو جلا وطن رکھنا تھا، یعنی ملک سے باہر رکھنا تھا، عملی سیاست سے باہر رہنا تھا، وہ ان کی پہلی ڈیل تھی۔ اور جس میں سعودی عرب اور امریکہ اور یہ دوسرے ممالک جو ان کے بہت زیادہ، یعنی جن کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس ڈیل کو کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔
یہ پہلی ڈیل تھی. اب دوسری ڈیل کی اگر ہم بات کریں، یہ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، لیکن وقت نے ہمیشہ ثابت کیا کہ انہوں نے جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اپنے مفاد کے لیے یہ ڈیل کا راستہ اختیار کرتے رہے. دوسری جو ڈیل تھی وہ پاکستان واپسی کے لیے تھی، جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس تشریف لائیں اور میاں نواز شریف بھی واپس آنا چاہتے تھے. وہ ایک دو دفعہ آئے بھی پاکستان، لیکن ان کو واپس بھجوا دیا گیا. پھر انہوں نے سعودی عرب کی دباؤ ڈلوا کر پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کروائی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں اگر محترمہ پاکستان نہ آتی تو یہ بھی پاکستان نہیں آ سکتے تھے. تو یہ ان کو احسان ماننا چاہیے محترمہ بینظیر بھٹو کا کہ ان کی وجہ سے یہ پاکستان میں تشریف لا سکے، پاکستان میں آ سکے. یہ دوسری ڈیل تھی. اور پھر اس کے بعد تیسری ڈیل جب انہوں نے کی، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 18ویں ترمیم کا مسئلہ جب آیا، پیپلز پارٹی صوبوں کو با اختیار کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ مستقبل میں اپنا دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ سندھ تک محدود ہو جاتے ہیں تو ایسے حالات میں سندھ کے اندر ایسی تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے، تمام آسائشیں موجود ہونی چاہیے جو 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے انٹر کی. اور ساتھ کے پی کو، جو موجودہ کے پی ہے تب صوبہ سرحد تھا، اس کو ساتھ ملایا، اور اے این پی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا جی ہمیں نام چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کے نام سے انہوں نے اپنا نام مانگا. نواز شریف کے لیے اس وقت بہت مشکل حالات تھے کیونکہ ہزارہ کا بیلٹ جو تھا وہ سارا نواز شریف کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن نواز شریف نے ان کی ووٹ کو یعنی ان کی جو ووٹ کی قدر و قیمت تھی اس کو اہمیت نہ دی. انہوں نے کہا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کی. اور ڈیل کیا تھی؟ انہوں نے سوچا کہ آئندہ کے لیے الیکشن میں یقیناً وہی 2 پارٹی سسٹم چل رہا تھا اور وہ حکومت میں آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم کا جو مشرف کے دور میں پابندی عائد کی گئی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا جو یہ تھا کہ نہیں بن سکتا، اس کو ختم کر کے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی منظوری دی جائے اس میں. تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ ڈیل کی اور 18ویں ترمیم کو منظور کیا اور خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی بھی منظوری دے دی. ہزارہ کی ووٹیں وہیں پہ رہیں، وہ لوگ مخالفت میں بھی سامنے آئے، لیکن نواز شریف کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا. یہ تو تھی جی تیسری ڈیل. اب چوتھی ڈیل انہوں نے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ساری رپورٹس کو آگے پیچھے کیا گیا، رپورٹس بدلی گئیں، ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بار بار کہا گیا، ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور انہوں نے باہر جانے کے لیے ایک پراپر ڈیل کی اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے گئے کہ نواز شریف بہت زیادہ بیمار ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہاں سے نکل کر وہ سیدھا باہر لندن میں چلے گئے، وہاں پہ کوئی ان کا علاج بھی نہیں چل رہا. صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر پانچویں ڈیل ان کی طرف سے تب کی گئی جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور اس میں آئین میں ترامیم کرنی تھی، سروسز ایکٹ جو ہے اس میں ترامیم کرنی تھی. اس صورت میں انہوں نے ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس ڈیل کے تحت اس کے سارے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کس طریقے سے خواجہ آصف کو فون کیا گیا میاں شہباز شریف کی طرف سے اور کہا گیا کہ ہم نے اس کو غیر مشروط طور پر اس کی حمایت کرنی ہے کیونکہ معاملات طے پا چکے تھے. ان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ضمانت پہ باہر آنا تھا، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے نیب کے جو کیسز تھے ان کو کمزور کیا گیا اور ضمانتوں پہ مسلسل لگاتار ضمانتوں پہ لوگ باہر آتے گئے. اور پیپلز پارٹی اس میں جو کنڈیشنل اس کی حمایت کرنا چاہتی تھی، جو اس میں مزید ترامیم کرنا چاہتی تھی، ان کو بھی اس کو واپس کرنا پڑا. ظاہر ہے مسلم لیگ نون مان چکی تھی اور وہ غیر مشروط طور پر جو حکومت چاہتی تھی اس کے مطابق اس آرمی ایکٹ جو سروس ایکٹ رول ہے اس کے اندر ترامیم کی گئی. یہ ان کی ڈیل پانچویں ڈیل تھی. اب چھٹی ڈیل کا معاملہ آ جاتے ہیں. چھٹی ڈیل جو کرنا جا رہے ہیں، اس حوالے سے میاں شہباز شریف کا جو انٹرویو لیا گیا سلیم صافی کی طرف سے، اس میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے جس طرح شیخ رشید کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اسد عمر تمام معاملات میاں شہباز شریف اور ان لوگوں سے طے کر چکے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. تو انہوں نے ملاقاتوں کے حوالے سے تو تصدیق نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر طرح کی بات کرنے کے لیے 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں.
تو اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس سے انکاری نہیں ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے معاملات چل رہے ہیں, اور حکومت بھی چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جو منظور کی گئی تھی اس کو یا تو ریورس کیا جائے یا پھر اس میں مزید تبدیلیاں کی جائیں اور وفاق کو مضبوط کیا جائے, اور خاص طور پہ پیسوں کے معاملے میں وفاق کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایسے ہنگامی حالات کے اندر اور قرضوں کی واپسی کے لیے جو بار بار ان پہ بوجھ پڑتا ہے, مزید قرضے واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں, یہ بوجھ کم اور مزید قرضوں کا راستہ رک سکے. اور اس پر مسلم لیگ نون جو ڈیل کر رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ, جو مسلم لیگ نون کا موڈ ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوگا, فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, بلکہ ان کی طرف سے یہ ڈیل ہے کہ تمام جو شریف فیملی ہے, آل شریف, ان سب کے لیے کہ جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے جو پر ہیں وہ کاٹے جائیں. نیب کو با اختیار نہیں رہنا چاہیے, نیب دوبارہ سے وہ کیسز نہ کر سکے, اور جتنے بھی کیسز پہلے سے ہیں, سزائیں ہیں, وہ ساری معاف کی جائیں. پھر اس کے بعد کسی قسم کی بھی جو آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں آپ, مسلم لیگ نون اس پر تیار ہے. ڈیئر ویورز, یہ ہے ساری کہانی, لیکن اب ضرورت اس چیز کی محسوس ہو رہی ہے. سپریم کورٹس میں جو معزز جج صاحبان کے ریمارکس ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے. یہ جو موجودہ حالات ہیں, ان حالات کے اندر بھی اس چیز کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ایک تقریب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ایسے نہیں تھے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے تھا, لاک ڈاؤن میں جلدی کی گئی اور اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروا دیا. اب ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اشرافیہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کروا دیا گیا, تو لاک ڈاؤن کی اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن کیا گیا وہ سندھ میں کیا گیا, اور جو وفاقی حکومت تھی نہیں چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے, اتنی جلدی جایا جائے. پھر اس کے بعد پنجاب میں لاک ڈاؤن ہوا, لیکن وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے خلاف ہی ہمیشہ دلائل دیتے رہے. ایسی صورتحال کے اندر یہی لگتا ہے کہ تمام فیصلے جو ہیں یا تو بالا بالا ہو رہے ہیں وزیر اعظم سے, یا پھر صوبے اپنے طور پہ کر رہے ہیں, یا پیچھے کوئی تیسری قوتیں جو ہمیشہ سے فیصلے کرتی آئی ہیں ان کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور وزیر اعظم کو اس پہ پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تو ان ساری صورتحال میں حکومت بھی یہی چاہتی ہے, وزیر اعظم بھی یہی چاہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہی ہے. صوبوں کے پاس اتنے اختیارات آ چکے ہیں, ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا جب مختلف قسم کے آپریشن کیے جاتے تھے, نیب کی طرف سے کاروائیاں, ایف آئی اے کی طرف سے کاروائیاں کی جاتی تھی سندھ کے اندر, خصوصاً زرداری کے حامیوں کو یا زرداری کے قریبی عزیزوں کو پکڑا جاتا تھا, تو سندھ حکومت کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آتا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کے اگینسٹ ہے, صوبے کی مرضی کے خلاف کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے حالات میں بھی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے اگر چور ہی حکومت میں بیٹھے ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو ان چوروں میں سے کسی کو پکڑنا ہو تو آپ ان کو آگاہ کر کے پکڑیں گے تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ان کو پکڑنے کے لیے وفاق کی صرف آزادی ہونی چاہیے, وفاق کی مرضی کے مطابق وہ جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ کارروائی کر سکیں. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اس پہ تیزی سے فضا بنائی جا رہی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں یا تو تبدیلیاں کی جائیں, یا اور نہیں تو مالی حوالے سے تبدیلیاں کی جائیں, یا مسلم لیگ نون تو اس پہ تیار بیٹھی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں, کوئی بھی ہم تیار ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں صرف چھوٹس دینی چاہیے, مختلف معاملات میں ہمیں ریلیکس کرنا ہے آپ کو, وہ اگر ریلیکس کر دیں تو ہم سے جس پہ مرضی آپ ووٹ لے لیں, جس طریقے سے ماضی میں ان کی طرف سے کیا گیا. تو یہ ایک بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. اس پر آگے چل کر کیا معاملات بنتے ہیں, کس طریقے سے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ تو وقت آنے پر ثابت ہوگا. لیکن یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ بہت دنوں سے یہ 18ویں آئینی ترمیم پہ جو شور برپا ہے وہ ایسے ہی نہیں, وہ کہا جاتا ہے جس طرح یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آگ جل رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, تو تبھی باتیں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں.
اور ذرائع بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس پہ مسلسل مسلم لیگ نون رابطے میں ہے اور معاملات چل رہے ہیں آگے. دیکھتے ہیں یہ موجودہ حکومت جو یہ کہتی تھی کسی قسم کی ڈیل اور ڈیل نہیں دی جائے گی اور ان لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا, کیا وہ مزاحمت کی سیاست سے مفاہمت کی سیاست کی طرف بڑھتی ہے یا پھر جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اور جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو منظور کروانے کے لیے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ حکومت کے پاس عددی اکثریت حاصل نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوں گی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نئی کسی ویڈیو کے ساتھ, نئی کسی انفارمیشن کے ساتھ, نئی کسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.